نہیں تو پہلے تو مینوں بخاری صاحب پھر وہی دس دین کہ اسی تو اس پارٹی چ سا کہ یہ پرو پور پرو پیپل پروگرام لے کے تے کنی کو خدمت کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہے اس وقت مسلم لیگ نون نہ مل کے عوام اور غریب دی. پہلے تو اس کا جواب دے دیں. اور بھٹو مرحوم کی روح کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہے آپ کے کارناموں سے. نمبر 2، یہ جو الیکشن کمیشن ہے کب سے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ ختم ہو گیا ہے. اس کو آپ لوگ 26 ترمیم کے ذریعے آپ یو آر 100% ریسپانسبل فار دس فیاسکو ان دس کنٹری. یہ تباہی بربادی جو ہے پیپلز پارٹی اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے ہی نہیں سکتی. آپ کہیں کہ جی ہم جمہوریت کے لیے سسٹم کے لیے یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. عوام کی حالت پتلی ہے اور ان عوام کی حالت پتلی ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو فار دی پیپل آف پاکستان. اچھا بخاری صاحب، جو چودھری صاحب نے بات کی ہے اسی بات کا حوالہ ندیم افضل چند صاحب نے بھی اپنے ایک جو ہے وہ پریس ٹاک دیا ہے. میرے چند سوالات ہیں. جو کہتے ہیں نا الیکشن بڑے فیئر ہوئے ہم جیت گئے، ان کو جیت مبارک ہو. اگر اتنی ان کو جیت پہ زوم ہے تو ایک فیئر الیکشن کرا لیں جو اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہ ہو. کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو، یہ موجودہ الیکشن کمیشن یا موجودہ ڈی ایم جی. میں تو الیکشن کمیشن بھی این کہوں گا، ڈی ایم جی بھی این کہوں گا. اس کو میں نہیں مانتا یہ کوئی سول سروس ہے آج کے زمانے کی. اور الیکشن کمیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ہمیں امید تو نہیں ہے ان پہ لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسے الیکشن کروانے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے. ویسے الاٹمنٹ لیٹر دے دیا کریں. بخاری صاحب کافی سخت باتیں کر رہے ہیں جان صاحب. جی یہ گومن صاحب تھینک یو. اچھی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب جس زمانے میں 67-68 میں پارٹی میں جوائن کی، پروگریسو اپروچ تھی ان کی، اور پھر ان کی اپروچ کہاں ٹلٹ کر کے کہاں چلے گی میں اس پہ کوشچن نہیں کرتا. لیکن ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ذریعے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید سے گورنمنٹ بھی چھینی گی اور اس کو پروسیکیوٹ کر کے ان کو ڈیتھ سینٹینس بھی دی گی. یہ تو یہ مانیں گے. بالکل روٹی کپڑا نکان کا نعرہ تھا. میں بھی آلموسٹ اسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا جب چودھری صاحب بنیادی رکن بنے تھے. میں بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور ایوب خان کے خلاف جو ایجوٹیشن تھی ہم نے اس میں بھرپور ہم نے ایم آر ڈی میں بھی کردار ادا کیا. ہمارے پارٹی کے لوگ 77 آنورڈ ہمیں چھوڑتے چلے گئے. بھٹو صاحب قید تھے، اس کے بعد پروسیکیوشن ہو رہی تھی، محترمہ اندر تھیں بیگم نصر بھٹو صاحب. تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پیپلز پارٹی سے بینیفٹ بھی 72 سے لے کے 77 تک لیتے گئے. میں ان کا نام اب لینا نہیں چاہتا، وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن چودھری صاحب جیسے جو پروگریسو اپروچ کے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی کے کاز کو سپورٹ کرتے رہے. اور آج بھی اس قسم کا ایلیمنٹ جو اس زمانے کا لاہور میں موجود ہے یا پنڈی میں موجود ہے تو وہ ان کی پروگریسو اپروچ بالکل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بات تو آئیڈیلزم کی ضرور کرتے ہیں لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ جو اپنا مینیفیسٹو دیا جائے اس پہ کتنا ہم عمل درآمد کر سکیں. 70s کی پالیسی بلکہ 60s میں وہاں پہ بڑا پرچار تھا سوشلزم کا، کمیونزم کا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں اپروچ ڈفرینٹ ہو. اس وقت نیشنلائز کرنے کی پالیسیز تھی، آج پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز ہے. تو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے بائی پیسج آف ٹائم. وہ تو ہوئیں. ہماری آج بھی کوشش ہے، ہماری آج بھی پروگریسو اپروچ ہے کہ بالکل اس ملک کا جو غریب محنت کش ہے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی بڑھانا چاہیے. اس کی جو روٹی کپڑا مکان کا آپ نے نعرہ دیا تھا اس کو ایکسیس ہونی چاہیے اس کے لیے. لیکن جب گیون سرکمسٹانسز میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ پھر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. کیونکہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں جب تک اس ملک میں سسٹم کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، جب بھی یہ ابسٹرکشنز آتی ہیں، سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے، 10 سال آمریت مسلط رہتی ہے، لوگ بھول ہی جاتے ہیں ووٹ ڈالنا کیسے ہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہ جانا کیسے. ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکے اپنے لوگوں کو. اور ایجوکیٹ کب ہوتا ہے کہ جب اس سسٹم میں آپ تواتر سے قائم رہے. تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا تو چیزیں ریفائن ہوں گی، چیزوں میں آپ ریفارمز لائیں گے. اسٹیگننٹ چیزوں میں کبھی بھی چیزیں ریفائن نہیں ہوتی ہیں اور نہ ریفارمز آتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جو بانی ممبروں میں سے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں، آج بھی وہ ہماری
بالکل ہمارے نئی نوجوان نسل کی رہنمائی ضرور کریں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوال جو بخاری صاحب چوئی صاحب الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس کے لیے ظاہر بات یہ بلا شبہ جس قسم کی صورتحال نظر آ رہی تھی کہ جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ایک طریقہ ایوالو کیا گیا اپوائنٹمنٹ آف ججز کا بھی اور اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر کا بھی، اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے بارے میں ایکول ممبرشپ ہے ان کمیٹیز کی، اور ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ بھی ایشوز پہ جے سی پی میں بھی چلا جاتا ہے، کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے اس لیے 26th امینڈمنٹ نے کہا کہ ٹل دی نیکسٹ انڈکشن یہ ممبرز کنٹینیو کریں گے. وہ صرف اس کہ ویکیوم نہ رہے. اگر آج جس طرح یہ ان کی دسمبر جنوری میں ٹینیور پورا ہوگی تو الیکشن کمیشن تو ایگزسٹ ہی نہ کرتا، غیر فعال ہو جاتا. اور جیسا بائی الیکشن ہے پی پی 52 کا، یہ کون کنڈکٹ کرواتا؟ تو اس 26th امینڈمنٹ کا یہ فائدہ تو ہوا کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز اپوائنٹ نہیں ہوتے یہ آفس میں کنٹینیو رہے. اس ایونچوئلٹی کو دیکھتے ہوئے یہ 26 امینڈمنٹ میں بات ڈالی گئی، کیونکہ جو پریویس کنڈکٹ رہا اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا، وہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے اس کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یا ان کی ممبرز کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں 26 امینڈمنٹ اس حوالے سے بہتر ہے. مطلب میرا کوشچن ہے چودھری صاحب سے کہ چودھری صاحب اگر یہ 26 امینڈمنٹ نہ ہوتی تو الیکشن کمیشن تو ایگزسٹ ہی نہ کرتا، اور الیکشن کمیشن ایگزسٹ نہ کرتا تو بائی الیکشن کون کرواتا؟ اس ایونچوئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے 26 امینڈمنٹ کی گئی ہے. لیکن میں یہ بھارا کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن مارکس ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کریں. وہ جو پروویژنز آئین میں دی گئی ہیں ان کو استعمال کریں اور انشور کریں کہ پاکستان کا ہر ووٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرے. اگر اعتماد کا اظہار ووٹر نہیں کرتا تو پھر ان کی کریڈیبلٹی بڑی شیکن ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کے لیے اپنی کریڈیبلٹی کو بالکل صحیح ہے. میر بخاری صاحب بڑی اچھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کو اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا چاہیے. اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. بخاری صاحب ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ.